صبر کیا ہے؟ صبر خاموشی نہیں ہے، صبر صدا ہے، اللہ کو پکارتی ہوئی صدا، وہ صدا جو لوگوں سے منہ موڑ لیتی ہے۔ صبر توکل ہے، وہ توکل جو لوگوں کی خاک چھاننا چھوڑ دیتا ہے، جو صرف اللہ سے مانگنا سیکھ لیتا ہے، جو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے۔ صبر گڑ گڑانا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں لوگوں سے چھپ کے صرف اللہ کے آگے رونا سکھاتا ہے، صرف اللہ کو سب بتانا سکھاتا ہے۔ صبر تو امید ہے، ایک نئی دنیا کے وجود میں آنے کی، اندھیروں سے روشنیوں کا سفر کرنے کی، ٹوٹے جھوٹے سہاروں سے اللہ کے مل جانے کی۔ صبر تو سب ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کہتا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوچیں، وہ تو ہر وقت ہمارے پاس ہوتا ہے، اور اب جب وہ کہہ رہا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو یہ کہ وہ بتا رہا ہے کہ ابھی جو آپ اتنا اکیلا محسوس کر رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہے آپ کے ساتھ، آپ کی حالت کو سمجھنے والا، تو اللہ ہے آپ کے پاس۔ یہ صبر تو صرف ایک مقررہ وقت کے لیے کرنا ہے، اس کے بعد کوئی خوشخبری ملنے والی ہے۔ صبر خالی ہاتھ نہیں جاتا، صبر خالی دامن نہیں چھوڑتا۔ صبر تو دعا ہے جو سجدوں میں جھکے انسان کو عرش تک پہنچا دیتی ہے، اور عرش سے پھر رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ کہ صبر واقعی بہت مشکل ہے، تب بھی جب اللہ بھی ساتھ ہو، کیا واقعی؟ جنت کے 8 دروازے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے راستے میں کسی چیز کا ایک جوڑا خرچ کیا، مثلاً 2 روپے، 2 کپڑے، 2 گھوڑے، اللہ کے راستے میں دیے، تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے، ادھر آ، یہ دروازہ بہتر ہے۔ بس جو شخص نمازی ہوگا، اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ جو شخص مجاہد ہوگا، اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ جو شخص اہل صدقہ میں سے ہوگا، اسے صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو شخص روزے دار ہوگا، اسے صیام اور ریان کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جس شخص کو ان تمام ہی دروازوں سے بلایا جائے گا، پھر تو اسے کسی قسم کا خوف باقی نہیں رہے گا۔ اور پوچھا، کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جسے ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوگے اے ابو بکر۔ باب الصلاۃ۔ اس دروازے سے صرف وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جو باقاعدگی کے ساتھ اور وقت پر نماز ادا کرتے تھے۔ باب الجہاد۔ اس دروازے سے صرف وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اپنی جانوں کی قربانیاں دی۔ باب الریان۔ اس دروازے سے صرف وہ لوگ جنت میں ہوں گے جنہوں نے اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے لیے روزے رکھے۔ باب الصدقہ۔ اس دروازے سے صرف وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جنہوں نے اللہ کی راہ میں کثرت سے صدقہ دیا اور خیراتی کاموں میں شامل ہوئے۔ باب الحج۔ اس دروازے سے صرف وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جنہوں نے اللہ کے لیے حج کیا۔ باب الکاظمین عافین عن الناس۔ اس دروازے سے صرف وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جو اپنے غصے کو پی جانے والے اور دوسروں کو معاف کرنے کی طاقت رکھنے والے ہوں گے۔ باب الایمان۔ اس دروازے سے صرف وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے اور اللہ کے فیصلوں پر اندھا بھروسہ کرتے رہے۔ باب الذکر۔ اس دروازے سے صرف وہ لوگ گزر سکیں گے جو بڑی شدت سے اللہ کا ذکر کرتے تھے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے تھے۔ اور آپ کو پتا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور انہیں حکم دیا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور وضو بھی اچھا کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔
اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ اس دعا میں ایسا کیا ہے جو ہمارے لیے اس دعا کے ذکر پہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے؟ آپ اس دعا کے پہلے حصے میں کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ حصہ انسان کو ہر شرک سے پاک کر دیتا ہے۔ جب آپ توحید کا اقرار کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے دنیا کے خداؤں سے انکار کر دیا اور اس ایک اللہ کی بندگی پر ایمان لے آئے جو در حقیقت خالق ہے۔ اس ذکر کا پہلا حصہ انسان کے دل کو پاک کر دیتا ہے، اور جب انسان کا دل شرک سے پاک ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی فرما برداری کرنے لگتا ہے۔ پھر آپ اس دعا کے دوسرے حصے میں کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ حصہ انسان کو ہر بدعت سے پاک کر دیتا ہے۔ وہ انسان جو یہ ماننے والا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ایسا انسان کبھی ان چیزوں میں نہیں پڑے گا جو سنت کا حصہ نہ ہو، پھر ساری دنیا بھی کیوں نہ اس کے خلاف ہو جائے۔ ایسے انسان کو یقین ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے، اور اب اس دین میں کچھ بھی اضافی ایڈ کرنے کی یا پھر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا انسان صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا، اور جو دین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے اسی دین کو حق سمجھے گا۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ جنت کے 8 دروازے اپنے لیے کیسے کھلواتے ہیں۔ دنیا کو تکلیف سناؤ گی تو تمہارا تماشا بن جائے گا، اور اللہ کو تکلیف سناؤ گی تو دل کی ہر تکلیف ہی دور ہو جائے گی۔ پتہ ہے دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسوں سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کیا پتا تمہارا رونا اور گڑگڑانا اللہ کو راضی کر رہا ہو، اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دوری کے فاصلے پر ہو، اور تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو سمیٹنے والا ہو۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ بھی لکھنے کی طاقت رکھتا ہے، تو تم دعا کرتی رہو اور یقین رکھو، اور پھر دیکھو کیسے اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے مقدر کو بدلتا ہے۔ تو پھر چھوڑ دو ناممکن کا قصہ اور صرف لفظ ممکن کو ذہن نشین کر لو، کیونکہ اللہ کے لیے سب ممکن ہے۔ اگر وہ ممکن کرنا چاہے تو کوئی ناممکن نہیں کر سکتا۔ جب امیدیں اللہ سے لگائی جائیں تو مایوسی کی گنجائش نہیں رہتی۔ جب دعائیں عرش والے سے مانگی جائیں تو قبولیت کا شک نہیں رہتا، اور وہ سب کی دعائیں سنتا ہے۔ آج نہیں تو کل تمہاری بھی آرزوؤں کو قبول کرے گا۔ وہ رب ہے، انکاری تو نہیں۔ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو۔ وہ رب جس نے تمہیں یہاں تک پہنچایا، وہی رب آگے بھی تمہارے سب کام سنبھال لے گا۔ جب وہ نصیب میں ہی نہیں ہوتا تو تمہارا دل اس کے ساتھ کیوں لگاتا ہے؟ کبھی کبھی اللہ ہمارا دل ایسے خواہشات کے ساتھ لگا دیتا ہے جن کا ملنا ہمارے نصیب میں نہیں ہوتا۔ کیوں؟ جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہشات میں لگاتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ ہم جتنا اس کو پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہمیں اللہ اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں بس اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں ہوتی، جہاں صبر، توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بناتی ہیں۔ وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں ہوتی اور ہر کوئی اس کا پیارا تو نہیں ہوتا، پھر تم مانگتے مانگتے اس راستے پر چل پڑتے ہو جس راستے کے آخر پر وہ تمہارا منتظر ہوتا ہے، اور وہاں وہ تمہیں مل جاتا ہے، اور جب تمہیں وہ مل جاتا ہے تو تمہیں سب کچھ مل جاتا ہے۔ جب وہ اللہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنے لیے بہتر کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ اذان آپ کی نیند میں خلل ڈالتی ہے اور آپ کو جگاتی ہے۔
وضو آپ کے چہرے کو نورانی بناتا ہے اور آپ کے جسم کو صاف کرتا ہے۔ نیتیں دنیا کو دل سے مٹا دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتی ہیں۔ قیام آپ کو ثابت قدم رکھتا ہے اور جسم کو مضبوط کرتا ہے۔ رکوع آپ کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور کرتا ہے اور آپ کو جنت میں جگہ دیتا ہے۔ سجدہ آپ کو سکون دیتا ہے اور دل کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ سلام آپ کو سارا دن فرشتوں کے حفظ و امان میں رکھتا ہے اور آپ کا خاتمہ بالخیر کرے گا۔ یا اللہ ہمارے پورے وجود کو نماز کی حکمت، فضیلت اور روحانی رزق سے مالا مال فرما اور ہمیں سچے دل سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے اور جو لوگ مصیبت زدہ ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو ان کے حال پر رحم فرما اور ہم سب کو صراط المستقیم کے راستے پر چلا۔ آمین۔ اللہ پاک، یا اللہ تو نے یہ دروازہ کیوں بند رکھا ہے میرے لیے؟ میں نے دن رات اس کے کھلنے کی دعا کی ہے یا رب، پلیز اللہ پاک اس سے کھول دو، مجھے اس کی بہت ضرورت ہے، پلیز۔ تو میری دعائیں کیوں نہیں سن رہا؟ جب تک تو میری دعائیں قبول نہیں کرتا تب تک میں صبر کروں گی اور تجھے پر توکل رکھوں گی۔ ایک نہ ایک دن تو میری دعائیں ضرور سنے گا۔ میں جانتی ہوں کہ تو نے کچھ بہت اچھا سوچ رکھا ہے میرے لیے، اور پھر جو صبر کرتا ہے ان کے لیے ان کا رب فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ تنہائی، خاموشی، گہرا سکون ایک بہت ہی پرسکون کیفیت ہوتی ہے، اور خاموشی کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس لمحے عبادت نایاب ہوتی ہے۔ بس صرف اللہ نظر آتا ہے، کوئی شور، کوئی آواز نہیں ہوتی۔ اپنے گناہ یاد آتے ہیں، اور جب گناہ یاد آنے لگے تو اللہ مہربان ہونے لگتا ہے، معاف کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ راضی ہے وہ تم سے، وہ کبھی ناراض ہو ہی نہیں سکتا، تو مایوسی کیسی؟ اللہ دعائیں سن چکا ہے، بس اس کی قبولیت کا وقت مقرر کر رکھا ہے، تو پریشانی کیسی؟ اللہ تمہاری چاہت، تمہارے خیالات، تمہارے جذبات سب ہی تو جانتا ہے، تو غم کیسا؟ تم سمجھتے ہو اللہ راضی نہیں ہے، وہ دعائیں نہیں سن رہا۔ بات تو یہ ہے کہ اللہ تمہیں خاص بنانے کے لیے دیر کر رہا ہے، وہ تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہی ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی شان کو کہ وہ کس قدر مہربان ہے ہم پر۔ وہ تو ہماری ایک سننے پر نواز دیتا ہے، تو وہ مانگنے پر مایوس کیوں کرے گا؟ تسلی رکھو، وہ رب ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بس کچھ ہی دیر کے لیے تمہاری چاہت تم سے دور کر کے آزماتا ہے، پھر اختتام تمہاری دعاؤں سے تمہاری مرضی کے مطابق بنا دیتا ہے۔ اے بادشاہت کے مالک، ہم اپنا معاملہ تجھے سونپتے ہیں اور اپنی فکر تیرے سپرد کرتے ہیں، بس ہمیں اس چیز کی خوشخبری عطا کر جو ہمارے دل میں خوشی کے دروازے کھولے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔